بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب جو یہاں احتجاج میں بیٹھے ہیں، تمام سیاسی زعماء، سویل سوسائٹی کے ہمارے نوجوان اور بالخصوص ہنزا کے باشعور اور غیرت مند نوجوان، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ یقیناً ہنزا چونکہ وہ چراغاہ سمجھا ہوا ہے، ریاست ہو، حکومت کے ادارے ہو، انہوں نے ہمیشہ اپنی تمام غلاظت کا ٹیسٹ اس ہنزا کی سرزمین کو انہوں نے ہمیشہ منتخب کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ریاست اور حکومت کے ادارے سمجھتے ہیں کہ یہاں بس جو منشا مرضی آئے یہاں کر لیں۔ آج گلگت بلتستان کے ان تمام حق پرستوں پہ، سیاسی جماعتوں پہ جو ہمیشہ یہاں کے ریاستی اور یہاں پہ حکومتی جبر کی بات کرتے ہیں، آج آپ نے محسوس کیا ہے کہ میرے پہلو میں یہاں پہ شاہراہ قراقرم کے درمیان سے کنسٹرکشن شروع کیا گیا ہے، تعمیر شروع کی ہے، جس کا بنیادی مقصد گلگت بلتستان اور بالخصوص ہنزا کے نوجوانوں کو، عوام کو، ماں بہن بیٹیوں کو اس راہ گزر سے گزرنے پر آپ سے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اور یہ ٹیکس وصول کرنے والا وہ ادارہ ہے جس نے ہمارا خون چوسا ہے۔ یہ چور حکومت کے یہ چور نمائندے اور اس کے ساتھ یہ NHA جس نے ہنزا کی سرزمین میں 70% کے کیچ گزرنے کے باوجود کمپنسیشن پہ ہمیں کمپنسیشن دیا نہیں، اور جب کچھ 2 روپے دیے تو آپ نے ہمیں عدالتوں میں گڑ کے ہم سے وہ پیسے کی وصولی کی بات کی۔ یہ وہی چور کرپٹ جو آج تک شاہراہ قراقرم سے ہنزا سیکشن کی بات کرتا ہوں، ایک پتھر نہیں ہٹا سکی۔ آپ کو ہمیشہ اسی طرح حادثات سے دوچار کر کے درجنوں نوجوان اس شاہراہ قراقرم کے ہنزا سیکشن میں موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اسی پہلو میں آپ دیکھیں گے یہ جو CRBC کے لیے ہم نے اس علاقے کے بزرگوں نے، نوجوانوں نے، جس مالکان نے ان کے لیے CRBC کے لیے آفس دیا، اس پہ NHA نے جبر کر کے قبضہ کر کے آج غنڈہ گردی سے ادھر بیٹھے ہیں۔ ٹول پلازا کا تصور گلگت بلتستان کے کس حدود میں ہے؟ اس سرزمین کو بے آئین کہنے والے اس NHA کے چور محکمے کے لیے ہم ہنزا کے یہ قوم ملیں گے کہ ہمارا خون چوس کے آپ کرپشن کریں گے، آپ ریاست کے وسائل پہ غارت کریں گے، آپ کی بیوی بیٹیاں موج کریں گے، میں آپ کو 50 100 200 500 روپے یہاں سے بجری لے جاؤں گا، آپ کو پیسے دے دوں گا، ششکٹ سے ہسپتال آؤں گا، آپ کو دے دوں گا، سوچ میں اپنے گھر جاؤں گا، آپ کو پیسے دے دوں گا، تمہارا اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ شاہراہ قراقرم ہمارا ہے۔ تم نے 1 روپے کمپنسیشن نہیں دیا ہے، ہم نے ریاست کے لیے قربانی دی، پاک چین دوستی کے لیے قربانی دی، میر محمد جمال خان سے لے کر آج تک۔ اب اگر تم نے یہ سمجھا ہے، اس کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھا ہے، تو سن لو، یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہمارے باپ کی جاگیر پہ راج ہمارا ہوگا۔ یہاں سے ہمارے جنازے اٹھیں گے، یہاں پہ ہمارے جنازے گرائے جائیں گے، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک اپنے یہ کھوکا نکالے۔ یہاں مزدور تھے اس لیے ہم نے، وہ ہمارے بھائی ہے، وہ محنت کش جفا کش ہے۔ NHA کا اگر کوئی بھی ذمہ دار آئے، اپنا انتظام خود کر کے آئے، منہ کالا کر کے یہاں سے علاقہ بدر کریں گے۔ جب تک اس ریاست، اس علاقے کے اندر عوامی حقوق، عوامی مسائل کے حل کے بعد کچھ کرے گی، تو وہ کرنے کا مجاز بھی یہاں کے عمائدین، یہاں علاقے کے نوجوان، یہاں علاقے کے زعماء، یہاں سیاسی لیڈر فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا اور ٹیکس کس پہ لگے گا۔ ہم باور کرانا چاہتے ہیں ریاستی اداروں کو، حکومت کو، وہ کہیں کا بھی حکومت ہو، کہ ہمارے ساتھ جو جبر کا نظام ہے ماضی میں تو چلا ہے، اب نہیں چلے گا۔ بے شک۔ اگر کوئی ہم سے ٹکرانا چاہتے ہیں تو ٹکرا کے دکھائیں، ہماری ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ دہرائیں گے۔ میں بالخصوص گوجال کے نوجوانوں سے جو اطراف میں رہتے ہیں، ششکٹ کے باشعور نوجوان، گلمت کے باشعور نوجوان، غلکن کے غیرت مند نوجوان، حسینی اور پھسو کے، امیڈیٹ آپ آ جائیں، اس پرامن احتجاج کا حصہ بنیں۔ یہ ہم اپنے حقوق کے لیے، ریاست پاکستان نے ہمیں اجازت دی ہے اپنے جائز مطالبے کے لیے۔ آپ نہیں نکلیں گے، آپ کے اوپر غارت ہوگی، آپ نہیں نکلیں گے، آپ کے اوپر جبر ہوگی، آپ کے اوپر
مسلط ہو جائیں گے لوگ. آپ یہاں راستے پر اب چلنے کے قابل بھی نہیں رہے. آپ اپنے گھر میں مظلوم بنیں گے. آپ NHA کے ایک ٹھیکیدار, ایک چور کو 10 روپے 50 روپے 100 روپے دے کے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگیں گے. قطعی اجازت نہیں ہوگی. 54 میگا واٹ کے نام پر ہمارے ششکٹ, آئین آباد اور ششکٹ گلمت کے دیگر متاثرین کی زمینوں کو آپ نے جبر سے قبضہ کرنے کی سازش کی. ہم نے پھر بھی آپ کو باور کرایا تھا کہ ان مظلوم بے گھر جس کو آپ نے جبر سے ڈبویا ہے, جس کو اپنے زبردستی کر کے ڈبویا ہے, اسی طرح سست میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, تاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا راستہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور پھر 2-4 لوگ وہاں جس طرح جبر کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کے جاگنے کا وقت آ چکا ہے. آ جائیں, اس پرامن احتجاج کا حصہ بنیں. ہم انتظامیہ کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ انتہائی پرامن ہماری جدوجہد انتہائی عوامی نوعیت کا ہے. آئین پاکستان اور قانون کے دائرے میں کریں گے. اگر کسی نے غلطی سے طاقت کے استعمال تو چھوڑے, دھمکی بھی دی, تو جواب ہم دیں گے, پہل ہم کریں گے, پھر انجام کا فیصلہ بھی ہم کریں گے. اب ہم عدالت نہیں جائیں گے. اس زمین کے لیے عدالت میں ہم رگڑتے رہے. ہم اپنے بے گھر 427 گھرانے عطاباد میں ڈوبے ہوئے لوگ عدالتوں کے چکر لگاتے رہے, اور آپ نے وہاں جو ہمارے بچے کچے وسائل تھے اس کو بھی غصب کیا. نہیں, نوجوانوں جاگ جاؤ. اس سے پہلے کہ ہم سب تو چھوڑو, یہ پورا علاقہ کہ ہمارا گھر بھی محفوظ نہ رہے, جہاں پہ بھی میری آواز آ رہی ہے اس پرامن احتجاج کا حصہ بنے. غیرت اور اپنی قومی حقوق کے اس حصول کے لیے ایک پہلا سیڑھی ہے. اگر آپ منظم ہوں گے تو طاقتور لوگ, ریاستی ادارے اور حکومت تمہاری دہلیز پہ کشکول لے کے پھریں گے. اگر نہیں, روایتی طور پر آپ نے وہ اپنی بے حسی کا مظاہرہ کیا تو ہم تو مر جائیں گے, کوئی بات نہیں, تمہیں حقوق نہیں ملے گا. اور یہ پیورلی کسی سیاسی ایک جماعت کی جدوجہد کا مسئلہ نہیں ہے. تمام سیاسی جماعت, تمام سول سوسائٹی, تمام باشعور نوجوان اکٹھے ہو, وقت آ چکا ہے. یہ بکسا نہیں, ہمارے جنازے کے لیے قبر بنایا ہے. اب یہ قبر NHA والوں کے لیے بنائیں گے. اسی بکسے میں ان کو پھر دفن کریں گے. جنہوں نے میرے لیے بنایا تمہیں اس میں دفن کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ.